غلط قسم کے وسوسوں کا 100% تو امکان ہے ہی نہیں کہ بند کیا جا سکے، اس لیے کہ یہ تو شیطان کو اللہ نے اجازت دے رکھی ہے نا، شیطان کو یہ طاقت دی ہے، وسوسہ وہ کرتا ہے، یوسوس فی صدور الناس، لیکن جبر نہیں کر سکتا۔ وسوسے کے بعد اس وسوسے پر عمل کرنا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ البتہ ان وسوسوں کو کم کیا جا سکتا ہے، بہت کم کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی جو پوری زندگی ہے اس میں آپ کا رجحان اللہ کی طرف ہو چکا ہے اور محنت آپ دین کی کر رہے ہیں، تو شیطان کو بہت کم موقع ملے گا کہ وہ وسوسہ آپ کے اندر ڈال سکے۔ اگر آپ لگے ہیں دنیا داری کے اندر ہی اور صرف جو ہے دین کو ایک چھوٹا سا ضمیمہ بنا رکھا ہے، بس نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، باقی تو ساری سوچ، ساری غور و فکر جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے، تو وہ تو پھر نماز میں بھی آپ کو وہ پیچھا نہیں چھوڑے گا، وہ دنیا بھی پیچھا نہیں چھوڑتی نماز میں بھی، اور نہ شیطان پیچھا چھوڑتا ہے۔ تو جہاں تک تو وسوسے کے آنے کا ہے کہ بالکل سد باب وہ ممکن نہیں ہے، بلکہ حضور سے صحابہ نے بعض نے کہا کہ حضور ہمارے دل میں ایسے خیالات بھی آتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانے سے کہیں زیادہ ہمیں یہ بہتر نظر آتا ہے کہ ہمیں زندہ جلا دیا جائے، ایسی بات۔ تو حضور نے فرمایا کیا تمہیں واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہیں اتنا صدمہ ہوتا ہے اس پر؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا یہ عین ایمان ہے، یہی تو ایمان ہے کہ شیطان نے وہ خیال آپ کے دل میں ڈالا ہے، لیکن آپ کی طبیعت نے اتنا ریئیکٹ کیا اس کے خلاف، اتنا رد عمل کیا کہ آپ نے سمجھا کہ یہ چیز تو ایسی ہے کہ میں زبان سے نکالوں اس سے بہتر ہے کہ میں زندہ مر جاؤں، جلا دیا جاؤں۔ تو یہی تو ایمان ہے، پھر ایمان ہے نا مومن۔ جب اس وسوسے پر آپ کو دکھ ہوا، رنج ہوا، اس کے خلاف ایک رد عمل پیدا ہوا، تو یہ ثبوت ہے اس کا کہ ایمان